قربانی کے دن 5 لوگوں کو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، قربانی کا دن وہ دن جس کا ذکر آتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے۔ گوشت، ہنسی، خوشبو اور ثواب کی باتیں ہونے لگتی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اس پہلو پر غور کیا ہے کہ یہی دن کچھ لوگوں کے لیے ہلاکت، گناہ اور اللہ کی لعنت کا سبب بھی بن سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ وہ راز ہے جسے جان کر آپ کی روح لرز اٹھے گی، آنکھیں حیرت سے پھیل جائیں گی اور دل بے چین ہو جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جانور ذبح کر دیا اس کا ثواب مل گیا، لیکن قربانی صرف چھری چلانے کا نام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو نیت، جو عمل، جو دل کا حال ہوتا ہے، وہی سب کچھ طے کرتا ہے کہ قربانی قبول ہوگی یا رد، ثواب ملے گا یا صرف گناہ۔ اور افسوس، کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، مگر در حقیقت وہ اللہ کے قہر کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر خوشی، زبان پر تکبیر، لیکن دل میں فریب، دھوکہ، ظلم اور گناہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جنہیں قربانی کے دن ثواب نہیں بلکہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ وہ 5 لوگ جن کی قربانی نہیں ہوتی بلکہ گناہوں کا اعلان بن جاتی ہے۔ وہ 5 بد نصیب جن کے لیے فرشتے بھی لعنت کے الفاظ دہراتے رہتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ 5 چہرے جن کے لیے نہ جانور کا خون مقبول ہوتا ہے، نہ نیت کا خلوص، بلکہ ہر چیز ان کے لیے گناہ کا ثبوت بن جاتی ہے۔ تو دل تھام کر سنیے، آج جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گی وہ شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو، اور جو کچھ آپ سننے جا رہی ہیں وہ صرف حقیقت نہیں بلکہ عبرت بھی ہے، اور وہ راز ہے جو اگر وقت پر جان لیا جائے تو شاید قربانی صرف گوشت کاٹنے کا نام نہ رہے بلکہ دل کا جھکاؤ، آنکھوں کا آنسو اور اللہ کا قرب بن جائے۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں ان 5 لوگوں میں سے پہلی قسم کے لوگوں کی کہ آخر وہ کون سا گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے قربانی کا دن بھی ان کے لیے لعنت، گناہ اور جہنم کا دروازہ بن جاتا ہے۔ وہ لوگ، پہلی قسم کے وہ لوگ جو قربانی کے جانور کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لاتے ہیں۔ ان کی نیت خالص نہیں ہوتی، دل جھکا ہوا نہیں ہوتا بلکہ اکڑا ہوتا ہے، صرف شان، دکھاوا اور دنیا کو متاثر کرنے کی سوچ ہوتی ہے۔ جانور ایسا ہو جو گلی میں سب سے بڑا لگے، جس پر سیلفیاں لی جائیں، جس پر تعریفیں آئیں اور لوگ کہیں واہ کیا قربانی ہے، کیا خوبصورت جانور ہے، حالانکہ اندر سے دل مردہ، نیت بیمار اور ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی قربانی نہیں ہوتی، وہ ایک تجارت بن جاتی ہے، اور رب کے ہاں سب سے پہلا سوال نیت کا ہوتا ہے۔ اور جب نیت میں دکھاوا ہو تو جان لو وہ جانور زمین پر ذبح ہوتا ہے مگر اس کا خون آسمان تک نہیں جاتا۔ زمین پر تو ذبح ہو گیا لیکن عرش تک نہیں پہنچتا، بلکہ نیچے کیچڑ میں جذب ہو کر گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ، مجھے تیری رضا کے لیے نہیں، انسانوں کی تالیوں کے لیے ذبح کیا گیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ریا کرتے ہیں یعنی دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان کی مثال ایسے شخص جیسی ہے جو دل میں بو کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہے اور باہر پرفیوم لگا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، جو فریب دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ قریب تو جاتا ہے لیکن اصلیت محسوس ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، قربانی میں سب سے قیمتی چیز جانور کی قیمت نہیں، نیت کا وزن ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے اسے مقابلے کا میدان بنا لیا ہے ان کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں، اے شخص، تو جانور کا گلا کاٹ رہا ہے لیکن تیرا نفس، تیرا فخر اور تیری نیت تجھے کاٹ رہی ہے۔
اے وہ لوگوں جو قربانی کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جن کی نیت گوشت سے زیادہ ویوز اور لائکس ہوتی ہے، سن لو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ صرف اور صرف تمہاری نیک اور خالص نیت پہنچتی ہے۔ تو اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، تمہارا جانور واقعی اللہ کے لیے ہے یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تمہاری زبان پر تکبیر ہے لیکن دل میں دھونس، فخر اور دکھاوا ہے۔ اگر ایسا ہے تو تم وہ بد نصیب ہو جن کی قربانی ثواب نہیں گناہ کا پروانہ بن جاتی ہے، اور جب وہ قربانی رد ہوتی ہے تو فرشتے روتے ہیں، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور وہ خون جو رحمت بن کر بہنا تھا وہ تمہارے لیے لعنت کا پیغام بن کر بہتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، رک جاؤ، نیت کو صاف کر لو اور دل کو جھکا لو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہارے جانوروں کی گردنیں کاٹتے وقت فرشتے تمہارے نامہ اعمال پر گناہ لکھ رہے ہوں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اور جب قیامت کے دن تم کہو گے یا اللہ میں نے بھی قربانی کی تھی، تو رب فرمائے گا تو نے میرے لیے نہیں لوگوں کے لیے کی تھی، جاؤ اس قوم سے ثواب مانگو جسے تم دکھانا چاہتے تھے۔ اور اس وقت پیاری بہنوں آنکھیں پچھتاوے کے آنسو بہائیں گی، لیکن وہ آنسو تمہیں جہنم کی آگ سے نہ بچا سکیں گی۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت سناتی ہوں جو نہ صرف دل کو چھو لینے والی ہے بلکہ آنکھوں سے آنسو نکال دینے والی، روح کو جھنجھوڑ دینے والی اور زندگی بدل دینے والی ہے۔ یہ حکایت ایک بزرگ اور ایک عورت کی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نیت اگر خالص نہ ہو، نیت اگر صاف نہ ہو تو عبادت بھی رائیگاں چلی جاتی ہے، اور اگر دل میں دکھاوا ہو تو نیکی بھی بربادی بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بستی میں ایک نہایت نیک بزرگ رہتے تھے جن کی عبادت، تقویٰ اور علم کا چرچا دور دور تک تھا۔ ہر طرف ان کے علم کا چرچا پھیلا ہوا تھا۔ ایک دن وہ وضو کے بعد مسجد کے دروازے پر بیٹھے تھے کہ ایک عورت قیمتی لباس پہنے، ہاتھوں میں مہندی، چہرے پر میک اپ اور باتوں میں غرور لیے ایک بہت بڑا دمبا لیے ہوئے وہاں سے گزری۔ اس کے ساتھ چند خادمائیں تھیں، کچھ بچے اور 4-5 آدمی بھی تھے جو اس کی قربانی کے جانور کو ساتھ لیے جا رہے تھے۔ بزرگ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور نرم مگر گہری آواز میں بولی، بیٹی جانور تو بڑا ہے مگر کیا دل بھی بڑا ہے، نیت بھی صاف ہے، یہ صرف تصویر اچھی بنوانی ہے۔ عورت چونک گئی، رک گئی اور غرور سے بولی، بابا جی آپ جیسے لوگ ہر بات میں نیت پر شک کرتے ہیں، میں تو اللہ کے لیے قربانی کر رہی ہوں۔ بزرگ نے مسکرا کر ایک پھول اٹھایا جو مسجد کے آنگن میں گرا ہوا تھا اور فرمایا، بیٹی یہ پھول اگر خوشبو دے تو بہت قیمتی ہے، لیکن اگر صاف دکھنے میں اچھا ہو اور سڑا ہوا ہو، مطلب صرف دیکھنے میں اچھا ہو اور سڑا ہوا ہو تو ناک بھاگتی ہے، مطلب اس کی بدبو سونگھ نہیں پاتی۔ تیری قربانی بھی پھول جیسی ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت، مہنگی، لیکن اگر دل میں ریاکاری ہے تو یہ صرف بو بن جائے گی، خوشبو نہیں۔ پھر بزرگ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، اللہ کے ہاں قیمت وزن سے نہیں نیت سے لگتی ہے۔ جس دن انسان اللہ کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، اسی دن اس کی عبادت فیس بک پوسٹ بن جاتی ہے اور ثواب کی بجائے تصویر پر لائکس کا گراف اوپر جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں 0 لکھا جاتا ہے۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے ہاتھوں سے رسی چھوٹ گئی اور وہ جانور کے پاؤں سے لپٹ کر رونے لگی۔ بابا جی میں سچ کہتی ہوں، میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں، میں نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ قیمتی جانور خریدنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے کبھی دل کی نیت، عاجزی یا سکون پر غور ہی نہیں کیا۔ آج پہلی بار سمجھ آئی کہ اصل قربانی جانور کی نہیں بلکہ نفس کی ہوتی ہے۔ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کیں اور فرمایا، جس دن عورت اپنے لباس سے پہلے اپنی نیت کو سنوار لے، اس دن وہ مردوں سے زیادہ مقرب بن جاتی ہے، اور جس دن قربانی کے جانور سے پہلے دل کو ذبح کیا جائے، اس دن وہ خون زمین پر نہیں گرتا بلکہ آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ حکایت صرف ایک بات سکھاتی ہے، نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی عظیم بن جاتا ہے۔
ہے، اور اگر نیت میں دکھاوا ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر قربانی کرنی ہے تو گوشت، خون، جانور کی قیمت کو مت دیکھو، بلکہ صرف یہ دیکھو کہ دل میں اخلاص ہے یا لائکس کی بھوک، کیونکہ اللہ صرف اسے قبول کرتا ہے جو اس کے لیے ہو، نہ کہ دنیا کے تماشے کے لیے۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں ان 5 لوگوں میں سے، 5 گناہوں میں سے دوسری قسم کے ان بد نصیب لوگوں کی، جن کی قربانی خون بہانے کا ذریعہ تو بن جاتی ہے مگر رحمت کے نزول کا دروازہ کبھی نہیں کھلتا، بلکہ ان کے اعمال آسمان پر چڑھنے سے پہلے ہی دھتکار دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا گناہ کرتے ہیں جو دیکھنے میں چھوٹا مگر حقیقت میں لرزا دینے والا ہے، اور وہ گناہ ہے جانور کی نیت سے پہلے انسان کا دل زخمی کرنا، زبان سے لوگوں کو ذلیل کرنا اور غریبوں کی توہین کرنا۔ جی ہاں، وہ لوگ جو قربانی کے دنوں میں گوشت کا غرور اپنے ماتھے پر سجائے پھرتے ہیں، جو مستحقین کو گوشت اس طرح بانٹتے ہیں جیسے کسی غلام کو بچا کھچا صدقہ دیا جاتا ہے، جن کے لہجے میں رحم نہیں، رحم کا تماشا ہوتا ہے، وہ دروازے پر آ کر گوشت مانگنے والے کو یوں گھورتے ہیں جیسے اس نے کوئی چوری کر لی ہو، اور جب گوشت دیتے ہیں تو ساتھ طعنہ، بدتمیزی اور حقارت بھی دے کر بھیجتے ہیں۔ ایسے لوگ جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں مگر در حقیقت وہ کسی غریب کے دل پر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی مومن کو ذلیل کرے وہ گویا میرے رب کو للکارتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جسے لوگ عبادت کے پردے میں لپیٹ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی کا پیٹ بھرا، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے رب کی ناراضی خریدی۔ ایسے شخص کی مثال اس کھوکھلے برتن کی طرح ہے جو باہر سے چمک رہا ہو مگر اندر سے سڑ چکا ہو۔ وہ جب گوشت کی تھیلی تھماتا ہے تو ساتھ دل توڑنے کے الفاظ، طنز اور احساس برتری کا زہر بھی اس میں ڈال دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان پر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، یہ وہی شخص ہے جو تیرا نام لے کر اپنے غرور کو چمکا رہا ہے، اس کا خون بھی زمین ہی پیے، آسمان اسے نہ چھوئے۔ اس کا گوشت مستحق کے پیٹ میں تو چلا جاتا ہے مگر رب کے ہاں اس کا ایک ایک لقمہ اس کے گناہوں کی گواہی دے جاتا ہے، کیونکہ جو زبان غریب کو تکلیف دیتی ہے وہ زبان کلمہ پڑھ کر بھی مقبول نہیں ہوتی، اس کی قربانی رد کر دی جاتی ہے، نہ جانور گواہ بنتا ہے، نہ نیت وزن پاتی ہے، بلکہ قیامت کے دن وہ شخص حیران کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ، میں نے بھی تو گوشت بانٹا تھا، تو جواب آئے گا ہاں، لیکن میرے بندے کا دل بھی تو توڑا تھا، وہ گوشت میرے لیے نہیں تیرے تکبر کے لیے دیا گیا تھا، اور اس لمحے اس کے اعمال کا پلڑا نیچے ہو جائے گا، اور وہ جانور جسے اس نے فخر سے ذبح کیا تھا وہی اٹھ کر اس کے خلاف گواہی دے گا اور کہے گا مجھے تو ذبح کیا لیکن غریب کو ذلیل کر کے میرے خون کو ناپاک کر دیا۔ تو اے بہن، اگر تو قربانی کے دن صرف گوشت دے رہی ہے مگر دل کا احترام نہیں تو یاد رکھ تیرا جانور جنت کے دروازے تک نہیں جائے گا بلکہ زمین میں دفن ہو کر تیرے غرور کا بوجھ بن جائے گا، اور تو اس وقت پچھتائے گی جب ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، صرف الفاظ ہوں گے جو تجھے دوزخ کی راہ پر دھکیل دیں گے۔ پیاری بہنوں، اب میں آپ لوگوں کو دل کو چھو لینے والی اور عقل کو جھنجھوڑ دینے والی حکایت سناتی ہوں جس کا ہر لمحہ سبق سے بھرا ہوا ہے، ہر جملہ حیرت سے لبریز ہے، اور جو منظر اس حکایت میں ہے وہ آپ نے نہ تو کبھی پڑھا ہوگا نہ تو کبھی سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک بوڑھا چپ چاپ تنہا ایک پرانی خالی سی مسجد کے صحن میں بیٹھا مٹی کے برتن بناتا تھا۔ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر مٹی کے برتن بناتا تھا۔ اس کے ہاتھ کمزور تھے، کپڑے بوسیدہ اور آنکھوں میں ویرانی تھی، لیکن زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے دیوانہ سمجھتے، کوئی سلام نہ کرتا، بچے پتھر پھینکتے اور مرد اس پر ہنستے، لیکن وہ کبھی خفا نہ ہوا، نہ ہی تو کبھی کسی کو بد دعا دی۔ اور پھر ایک بار عید الاضحیٰ کا دن آیا۔ گاؤں کے رئیس نے بہت بڑا بیل خریدا،
خوبصورتی ایسی کہ لوگ دور دور سے دیکھنے آتے، گلے میں رنگین ہار، سینگوں پر پھول اور بیل کے ساتھ 4 خادم جیسے کوئی بادشاہی جانور ہو۔ رئیس کا ارادہ تھا کہ بیل ذبح کرنے سے پہلے اس کے ساتھ سیلفیاں لی جائیں، محلے بھر میں بانگ دی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ قربانی میں نے اللہ کے لیے کی ہے۔ اتفاق سے وہ بیل بھاگ نکلا، لوگوں نے شور مچایا، بچے چیخے، خادم دوڑنے لگے، گلیوں میں بھاگتا ہوا اس ویران مسجد کے صحن میں داخل ہو گیا جہاں وہ بوڑھا برتن بنا رہا تھا۔ بیل اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ رئیس، خادم اور گاؤں والے بھی پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گئے اور سب نے حیرت سے دیکھا کہ بیل نہ تو غصے میں ہے نہ بے قابو، بس خاموش کھڑا ہے جیسے کسی سچائی کو پہچان گیا ہو۔ رئیس نے کہا، یہ بیل میری قربانی ہے، مجھے واپس دے دو۔ بوڑھا مسکرایا اور کہا، یہ بیل اب تمہارا نہیں رہا، کیونکہ یہ اس کے پاس آیا ہے جس نے کبھی دکھاوے سے قربانی نہیں کی، صرف خلوص سے اپنے رب کو پکارا ہے۔ رئیس نے ہنستے ہوئے کہا، بابا جی، کیا اللہ کو تمہاری مٹی کے برتن پسند آ گئے ہیں؟ بوڑھے نے ایک برتن اٹھایا، اسے زور سے زمین پر پھینکا اور کہا، جب اندر سے خالی ہو تو آواز ضرور آتی ہے۔ مطلب برتن جب اندر سے خالی ہو تو آواز ضرور آتی ہے۔ تمہاری قربانی بھی خالی برتن جیسی ہے، خوبصورت مگر اندر سے کھوکھلی۔ اور جب یہ جانور تمہارے دل کا حال دیکھتا ہے تو رب کے حکم سے بھاگ کر اس در پر آتا ہے جہاں نیت سچی ہو، نہ کہ شہرت کی گونج ہو۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ رئیس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور بوڑھے کے قدموں میں رکھ دی اور کہا، بابا جی، میں نے آج سیکھا کہ رب جانوروں کے وزن نہیں، دلوں کے خلوص تولتا ہے۔ آج آپ میری طرف سے قربانی کیجئے تاکہ میری ریاکاری کا کفارہ بن سکے۔ بوڑھے نے دعائیہ انداز میں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، آج جو جانور تیری بارگاہ میں پیش ہوگا وہ میرے ہاتھ سے نہیں، ایک گنہگار کے جھکے ہوئے دل سے پیش ہوگا۔ اور جب بیل ذبح ہوا تو یوں لگا جیسے مسجد کے صحن سے روشنی نکل کر آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہو۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں ان 5 گناہوں میں سے، 5 قسم کے لوگوں میں سے تیسری قسم کے ان بدقسمت لوگوں کی جن کی قربانی صرف کسائی کی چھری سے ذبح نہیں ہوتی بلکہ ان کے اعمال بھی ان کے ساتھ ساتھ کٹتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا گناہ کرتے ہیں جو نظر تو نہیں آتا مگر اس کی بدبو فرشتوں کی سانسوں کو بھی دھواں کر دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قربانی کے دن تو جانور کا گلا کاٹتے ہیں لیکن دل میں بغض، حسد اور خاندانی کینہ پالے ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں گوشت بانٹنے سے پہلے نفرتوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، جن کی تھالیوں میں رشتہ داروں کی دشمنیاں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے گھر صرف گوشت کا تول تول کر بدلہ لینے جاتے ہیں۔ اس نے ہمیں پچھلے سال آدھا کلو دیا تھا، اس سال ہمیں اسے چربی بھی نہیں دیں گے۔ اس کی بیٹی نے سلام نہیں کیا تھا، اب گوشت کی بوٹی اس پر حلال نہیں ہے۔ اور پھر دل میں چھپا ہوا وہ زہر جو جانور کے خون سے نہیں، زبان کے کاٹنے سے بہتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس آتش بازی جیسی ہے جو باہر سے روشن دکھتی ہے لیکن اندر بارود بھرا ہوتا ہے۔ جب وہ گوشت بانٹتے ہیں تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مگر دل میں دکھ، کینہ اور حساب کتاب کا پلندہ ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، جس کے دل میں رشتوں کے لیے رحم نہیں، اس کے لیے میرے دروازے کبھی نہیں کھلا کرتے۔ فرشتے جب ایسے لوگوں کی نیتوں کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں تو چیخ اٹھتے ہیں، یا اللہ، یہ تیرے نام پر خون بہا رہے ہیں مگر تیرا نام صرف ہونٹوں پر ہے۔ دل میں ان کے بدلے ہیں، مقابلے ہیں اور نفرتیں پل رہی ہیں۔ اور اسی وقت آسمان سے آواز آتی ہے، رک جاؤ، یہ قربانی میرے لیے نہیں، یہ تو ان کے گلے شکوے کا حصہ ہے۔ یہ گوشت میرے عرش تک نہ لایا جائے، اسے زمین پر ہی نگل لے۔ پیاری بہنوں، یہ گناہ شاید آپ کو عجیب لگا ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے زیادہ خطرناک وہ نیت ہوتی ہے جس میں دشمنی کی بو ہو۔ وہ ہاتھ جو رشتے ناپ تول کر گوشت دیتے ہیں، وہ ہاتھ عبادت کے لیے اٹھنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ گناہ ایسا ہے جیسے آپ ایک خوشبو کی شیشی کھولو مگر اندر زہر بھرا ہو۔ گوشت اگر بوٹی ہو مگر دل
مگر ساتھ میں اس دل کی خباثت ہو تو وہ بوٹی رب کی بارگاہ میں نہیں جاتی بلکہ قبر کے کیڑوں کی غذا بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھو، جس نے قربانی کے دن بھی رشتوں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کا سوچا، اس کی قربانی کا خون زمین پر رس تو سکتا ہے مگر آسمان کی طرف نہیں جا سکتا۔ قیامت کے دن وہ شخص جب اپنا نامہ اعمال کھولے گا تو اس میں گوشت نہیں، گناہوں کی بوٹیاں لکھی ہوں گی۔ تو آج اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے صرف گزرے سال کے بدلے لینے کے لیے گوشت کی تھیلیاں بانٹ رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، تو یاد رکھو آپ قربانی نہیں، حساب چکانے جا رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں ایسی قربانی کا وزن رتی برابر بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج اپنے دل کی صفائی کرو، نیت کو پاک کرو اور گوشت سے پہلے محبتیں بانٹو، ورنہ تمہاری قربانی تمہارے دل کی بو کے ساتھ رد کر دی جائے گی۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں چوتھی قسم کے ان لوگوں کی جن کی قربانی صرف جانور کے مرنے کا نام رہ جاتی ہے۔ عبادت کی روح ان کے عمل سے کوسوں دور بھاگ جاتی ہے، کیونکہ ان کا گناہ سب سے مختلف اور اندر تک جھنجھوڑ دینے والا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانور کی خدمت تو کرتے ہیں، اس کے لیے بہترین چارہ بھی لاتے ہیں، اس کے جسم پر تیل لگاتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، لیکن جب اسی کے بدلے انسانوں سے سلوک کی بات آتی ہے تو زبان زہر اگلتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں، بہن بھائیوں کو دشمن جانتے ہیں، بیوی کو غلام سمجھتے ہیں، شوہر کو نوکر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانور سے زیادہ انسان کو کم تر جان لیا ہوتا ہے۔ ان کی قربانی گوشت کے نام پر ایک خالص منافقت بن جاتی ہے۔ وہ صبح جانور کو سہلاتے ہیں اور شام کو اپنے ہی گھر والوں کے دل روندتے ہیں۔ ایسی قربانی رب کی بارگاہ میں اسی طرح رد کر دی جاتی ہے جیسے زہریلا دودھ جو دکھنے میں سفید مگر پینے کے لیے جان لے لے۔ ان لوگوں کی مثال اس انسان جیسی ہے جو باہر سے چمکدار گاڑی میں بیٹھا ہو لیکن اندر اس کی روح اندھیرے میں لپٹی ہوئی ہو۔ یہ وہ بد نصیب ہوتے ہیں جو جانور کے لیے نرم لہجہ رکھتے ہیں مگر اپنے بڑوں کے لیے آواز کو اونچی کرتے ہیں۔ ان کے دروازے جانور کے لیے کھلے اور ماں باپ کے لیے بند ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ جس کے دل میں میرے بندوں کے لیے عزت نہیں، اس کے لیے میری رحمت نہیں۔ قربانی صرف چھری کاٹنے کا عمل نہیں بلکہ وہ قرب ہے جو انسانیت کے دل جیتنے سے شروع ہوتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں پانچویں اور سب سے خطرناک قسم کے ان لوگوں کی جن کی قربانی رب کی بارگاہ میں صرف رد ہی نہیں ہوتی بلکہ ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ اور وہ گناہ ایسا ہوتا ہے جسے جان کر جسم کانپ جائے اور دل لرز اٹھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قربانی کے جانور پر ظلم کرتے ہیں، اسے مارنا، پیٹنا، گھسیٹنا، لاٹھیوں سے دھکیلنا، زبردستی چڑھانا، پانی نہ دینا اور اسے ایک بے جان چیز سمجھ کر اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو انسان شیطان کے ساتھ بھی نہ کرے۔ جانور اللہ کی نشانی ہے، وہ قربانی کا ذریعہ ہے، اور جس جانور کو اللہ کے نام پر پیش کیا جانا ہو اس کے ساتھ نرمی، محبت اور شفقت کرنا فرض ہے، لیکن یہ لوگ اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو جانور تیری نیت پر قربان ہو رہا ہے اس کے دل سے نکلی ہوئی ایک آہ آسمان کے دروازے بند کر سکتی ہے۔ اب سنو اس سے ملتی جلتی ایک حکایت جو تمہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ ایک شخص تھا جو ہر سال قربانی کا سب سے بڑا، سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت جانور خریدتا۔ پورا محلہ اس کے جانور کی تعریف کرتا، لیکن وہ شخص جانور سے نفرت کرتا تھا، نہ اس کو صحیح خوراک دیتا، نہ آرام کرنے دیتا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے اسے تنگ کرواتا اور بار بار کہتا یہ تو صرف گوشت کا ڈھیر ہے، آخر کار کاٹنا ہی ہے۔ کیسا نرمی، کیسی پیار۔ اس کے ہاں یہ معمول تھا کہ قربانی کے دن جانور کو گھسیٹ کر لے جایا جاتا، چھری تیز کر کے اس کے سامنے لہرا کر اسے ڈرایا جاتا اور وہ شخص اپنی ظالمانہ ہنسی ہنستا رہتا۔ ایک سال ایسا ہوا جب وہ اپنا جانور لے کر آیا تو جانور نے پہلے دن سے عجیب رویہ اختیار کیا، نہ کھاتا، نہ ہلتا، نہ کچھ پیتا، نہ کسی کو قریب آنے دیتا۔ اور قربانی کے دن جیسے ہی اس نے جانور کو کھینچنے کی کوشش کی، جانور نے زور سے اسے ٹکر ماری اور زمین پر گرا۔
گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ آنکھیں اس طرح ساکت تھیں جیسے کسی نے اس کے اندر سے نور کھینچ لیا ہو۔ لوگ اسے ہسپتال لے گئے، لیکن طبیب نے کہا اس شخص پر کسی اور کا غضب ہے، یہ انسانوں کی مار نہیں، یہ اس کی خاموشی ہے جسے تم بولنے کے قابل نہ سمجھے۔ جب اسے گھر لایا گیا تو اس کی بیٹی نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ تو کہتے تھے جانور کو درد نہیں ہوتا، یہ صرف گوشت ہوتا ہے، تو پھر آپ کو یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر زبان خاموش تھی، اور دل کے اندر وہی جملہ گونج رہا تھا، تو نے میرے لیے ذبح کیا مگر میرے ہی مخلوق کے ساتھ ظلم کیا۔ اب تو گواہ بن جا کہ تیرے ہاتھوں کا زخم کیسے میرے آسمان پر دکھا۔ پیاری بہنوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ عبرت ہے ان سب کے لیے جو جانور کو حقیر سمجھ کر قربانی کے بہانے اس پر ظلم کرتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھے وہ 5 لوگ جن کو قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے 10ویں دن ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے گناہوں سے سخت نفرت کرنے والا بنائے، اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔